بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. صدق الله العظيم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سابقہ لیکچر کے اندر سورہ علق سے متعلق تمہیدی گفتگو، سورت کی شان نزول، سورت کا زمن نزول اور سورت کے خصائص اور فضائل کے تعلق سے گفتگو ہو گئی تھی، جس کا ماحصل خلاصہ یہ تھا کہ سورہ اعلیٰ ایک مکی سورت ہے، وہ بھی اس ابتدائی دور کی کہ جس میں عقیدہ توحید کو، رسالت کو اور آخرت اور اس کی جواب دہی کو انسانوں کے دلوں میں اور دماغ میں پیوست کیا جا رہا تھا. اور اس سورت کے کچھ ابتدائی آیات کے کسی لہجے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ وحی کے بالکل ابتدائی آغاز کے اندر یہ سورت نازل ہوئی تھی. جیسا کہ آپ کے سامنے سابقہ لیکچر میں عرض کیا گیا تھا کہ وحی کے اخذ کرنے کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے وحی کو اخذ کرتے تھے، اس کے تعلق سے اس کے اندر جو ہے احکامات دیے گئے ہیں قرآن میں 3 مقامات میں، اس میں سے ایک مقامی ہے. اس کے فضائل میں مفسرین نے اس روایت کا ذکر کیا ہے کہ آپ جمعے کی نماز میں، عیدین کی نماز میں اور اکثر بیشتر وتر کی نماز میں اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے. یہاں سے ہم نے اس سلسلے میں اشارہ کرنا چاہتا کہ گویا اس سورت کے مضمون کو سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بڑے مجموع میں بار بار دہرانے کے لائق محسوس کیا، اور ایک مسلمان کو بار بار اس سورت کو پڑھنے اور سننے کو کہا گیا تاکہ اس کے معانی، اس کے مضامین اس کی نفس کو، اس کی روح کو، اس کی اصلاح میں، اس کی ذہن سازی میں، اس کی تربیت میں کارگر ثابت ہو. لہذا قرآن کے ایسے مقامات کو خاص طور سے، قرآن تو پورا ہی اسی لیے ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس سے اخذ کریں، اس کے مفہوم پہ، اس کے معانی پہ، اس کے آیات پہ تدبر کریں، لیکن خاص طور سے ایسے مقامات پر قرآن کے ان اجزاء کو ہمیں اس احساس کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ جب اس کو ہم نمازوں کے دوران اماموں سے سنیں یا اپنی نماز کے اندر اس کا تکرار کریں، بار بار پڑھیں، تو اس کے معانی کا ہمیں احساس ہو. سورت کا آغاز اللہ تبارک و تعالی تسبیح سے کرتا ہے. قرآن کی کئی صورتیں اس انداز سے شروع ہوئی ہیں کہ جس میں یا تو اللہ کے لیے تسبیح کو ثابت کیا گیا ہے، سبح للہ، ہے نا، یا سبح اسم ربک، یا سبح. تو تسبیح سے قرآن کی بہت ساری صورتیں شروع ہوئی ہیں جن کو مسبحات کہا جاتا ہے. کہیں کہیں یہ کثرت سے ایک کے بعد ایک آئی ہیں قریب قریب میں، اور یہ صورت جو ہے قرآن کے اس آخر حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مصحف میں رکھی. سبح اسم ربک الاعلی. سابقہ لیکچر کے اندر یہ بات آئی تھی جب یہ آیت سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ نے عرض فرمایا کہ اس کو اپنی سجدے کی تسبیح بنا لو. روایتوں میں آتا ہے کہ اس سے پہلے صحابہ کرام اللہم لک رکعنا رکوع میں پڑھا کرتے تھے، اور سجدے میں اللہم لک سجدنا،
اور اس کے ساتھ کچھ اور دیگر دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ آیت اتری کہ فسبح باسم ربک العظیم، تو آپ نے کہا کہ اس کو اپنے رکوع کا ورد بنا لو، اور جب یہ آیت اتری کہ سبح اسم ربک الاعلی، تو اس کو آپ نے اپنے سجدے کا ورد بنا لیا۔ مفسر حضرات نے لکھا ہے کہ مستحب ہے روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جب بھی کوئی سورت کو تلاوت فرمائے یا سورت کی تلاوت ہوتی ہوئی سنے کہ سبح اسم ربک الاعلی، کہ اپنے بالاتر اور بلند رب کے نام کی تسبیح بیان کرو، حکم ہے، تو کہنا چاہیے دلی دل میں اس کا جواب ہے سبحان ربک الاعلی، اے ہمارے پروردگار اعلیٰ، اے ہمارے رب اعلیٰ، تیری تسبیح میں بیان کرتا ہوں، تاکہ فوراً قرآن کی آیت پر اللہ کے اس حکم پر فوری تعمیل کا ہم مظاہرہ پیش کریں۔ سبح اسم ربک الاعلی تسبیح کہا جاتا ہے پاکی کو بیان کرنا، کسی ہستی کو عیب اور نقص سے پاکیزہ ثابت کرنا، یعنی یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو ہر نقص اور عیب سے پاک ثابت کرو، ہر عیب سے اللہ کی تنزیہ کہتے ہیں اللہ کا بری ہونا، اللہ کا ہر عیب سے نقص سے خالی ہونا۔ اب ایک بلاغت دیکھیے، یہاں عربی زبان کی بلاغت دیکھیے، اور پھر وہاں سے ایک عقیدے کی نزاکت کی طرف جایا جائے گا کہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ سبح ربک الاعلی، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اسلوب یہ اختیار کر رہا ہے اللہ نے کہ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب اعلی کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ یہاں پر علماء کا ایک قول تو یہ ہے کہ اسم سے مراد ذات ہے، اسم جو ہے وہ مسمى پر دلالت کرتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کسی شخص کو عبداللہ، کسی شخص کو ہم احمد کہتے ہیں، عبداللہ کہتے ہیں، تو ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ عبداللہ یا احمد کہنا مطلب نہیں ہوتا، اس شخص کا تعارف کرانا مقصد ہوتا ہے۔ تو نام سے مراد ذات ہے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کر، لیکن بعض حضرات اس سے بھی گہرائی کی طرف گئے اور کہا کہ اللہ کی ذات کی تسبیح بیان کرنا تو بہت بڑا کام ہے، ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ اس کے نام کی تسبیح بیان کر۔ بعض علماء عقائد نے کہا کہ اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کی حقیقت کو سمجھنا، اللہ کی ذات کا احساس اور احاطہ کرنا تو ہمارے لیے ناممکن ہے، کیونکہ وہ اس کی ذات ہمارے احساسات سے، ادراکات سے، ہمارے حواس سے، ہمارے ان وسائل سے کہ جس سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں اس سے بالا تر ہے، ہمارے تخیل سے، ہماری امیجنگ سے بالا تر ہے۔ ہمیں جتنا حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے نام کو، اس کی صفات کو پہچانیں۔ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرنے کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ قدیم زمانے سے اگر ہم دیکھیں، یونان کی شرکی میتھولوجی دیکھیں، یا ہم قدیم ہندوستانی وثنیت کی تاریخ پڑھیں، اس کا فلسفی پڑھیں، تو ہمیں یا فرائنہ قبط مصر کی تاریخ پڑھیں، یا عربوں کا شرک پڑھیں، یا آج جدید زمانے کے مشرکین کے عقائد کو کھنگالیں، ہم ایک چیز قدر مشترک پائیں گے کہ شرک کرتا ہے انسان اللہ کی ذات و صفات کا صحیح ادراک نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور صفات کیا ہیں؟ اللہ کے مختلف جو اسماء حسنہ ہیں اس کی حقیقت کو پہچاننا، یہ صفات کو پہچاننا ہے کہ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ قادر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے نا، وہ غفور الرحیم ہے،
وہ عزیز ہے نا، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ ذو القوۃ المتین ہے نا۔ تو یہ جو اللہ کی صفات کی حقیقت ہے، ہمیشہ اس کے اندر انسان اگر وحی کے نور سے محروم ہو تو بہکتا ہے، بھٹکتا ہے۔ اس کو ان صفات کی حقیقت کو سمجھنے میں اور ان صفات کا اس ذات سے جو کنیکشن ہے اس کو جوڑنے میں ہمیشہ شرک کی اطلاع ہو جاتا ہے۔ یا تو اس کی صفات کا منکر ہو جاتا ہے، یا پھر ان کی صفات کو علیحدہ اوتار سمجھ کر ان کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، یا تو تعدد خدا پر چلا جاتا ہے، یا خدا کو اپنی صفات سے عاری سمجھنے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں توحید کے اس اعلیٰ بلندی کے مقام تک پہنچ رہا ہوں۔ تو ہمیشہ استواری راہ راست پہ رہنے کے لیے ضرورت ہے کہ اللہ کے ناموں کو، اس کے صفاتوں کو پہچانا جائے، اور اس کی صفات کو، اس کے نام کو، اس کے ناموں کو اور اس کے نام سے متعلق صفات کو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کوتاہی سے پاک رکھا جائے۔ سب سے بڑا نقص ذات الہی کے لیے کیا ہے کہ اس کی ذات و صفات کو کسی نہ کسی لیول پر مخلوقات کی ذات و صفات سے قیاس کیا جائے۔ ہم اس کی سماعت کو، بصارت کو، اس کی قدرت کو مخلوقات کی سماعت و بصارت و قدرت سے آنکنے لگے، اس سے قیاس کرنے لگے۔ ہم سوچیں کہ اللہ بہت قادر ہے، بڑا عالم ہے نا، لیکن یہ کہ بہرحال ہم سے بہت زیادہ ہے، لیکن بس یہاں جو ہے شرک کا دروازہ اور اللہ کی صفات کی حقیقت کو پہچاننے سے کوتاہی ہو جاتی۔ لہٰذا ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بالا تر اور بلند رب کے نام کی تسبیح بیان ہے نا، کہ اس کے نام کو، اس کی صفات کو ہر عیب اور نقص سے پاک سمجھو، اور یہ جانو کہ اس کی ذات اتنی بالا تر ذات ہے کہ کسی ہستی سے اس کا قیاس نہیں ہو سکتا ہے نا۔ وہ اکبر ہے اور اس کے علاوہ کوئی کبیر نہیں، وہ اعلیٰ ہے اور اس کے علاوہ کوئی اعلیت کے مقام پر نہیں۔ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اوصاف میں، اپنی خصوصیات میں، اپنے امتیازات میں، اپنے اختیارات میں تنے تنہا ہے، یکتا ہے۔ اب یہاں اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی تسبیح کے بعد اس ذات کی اعلیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے تقریباً 4-5 صفات کا یہاں ذکر کیا ہے بطور مثال۔ کون تمہارا رب اعلیٰ، اس کا تعارف کرایا۔ الذی خلق فسوی، وہ کہ جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ یہ کیسا عجیب نکتہ ہے کہ تمام مشرق قومیں یہاں آ کر سلینڈر کر دیتے۔ جگہ جگہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قریش کے مشرکین اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، بت پوجتے تھے، لیکن اللہ جب ان سے پوچھتا تھا کہ من خلق السماوات والارض، زمین آسمان کس نے پیدا کیا، تمہیں کس نے پیدا کیا، تو خاموش ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا کہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، انسانوں کو پیدا کرنے والا، جانوروں کو پیدا کرنے والا ہے نا، یہ افلاک کو، آسمانوں کو، ستاروں کو، سورج کو، چاند کو پیدا کرنے والا، دن و رات کو پیدا کرنے والا ایک وہی اللہ ہے۔ یہ ساری کائنات اسی نے پیدا کی، اسی نے رچی۔ تو پھر ان سے کہا جاتا تھا فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو یہ کیسی حماقت ہے کہ پیدا تو کوئی کرے لیکن اختیارات کسی اور کو۔
تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تو خاموش ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ اللہ نے۔ تو کہا خلق، رب اور اعلیٰ اور برتر رب بننے کی صلاحیت صرف اس میں ہے کہ جو صفت تخلیق سے آراستہ ہو۔ اب ہر عقل مند انسان، ہر سمجھدار انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ جتنی چیزوں کو دنیا میں پوجا جاتا ہے، جتنی چیزوں کی دنیا میں پرستش کی جاتی ہے، ان میں سے کوئی بھی صفت تخلیق سے آراستہ نہیں۔ خود ان کے پوجنے والے، خود ان کی پرستش کرنے والے اس بات کا اعتراف کریں گے اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا یہ خالق ہے، کیا یہ زمین و آسمان کو بنانے والے ہیں، کیا یہ دن رات کو رچنے والے ہیں، کیا یہ انسان کے خالق ہیں، تو اس کو خاموش ہونا پڑے گا، اللہ کی خلاقیت کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ اور تخلیق بھی کیسی نہیں کہ الٹک تخلیق کر دی، فسوا۔ ہم نے سورہ انفطار میں السماء انفطرت میں پڑھا تھا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر خلقک فسواک فعدلک، سوا یسوی کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک بنانا، پرفیکٹ بنانا۔ خلق فسوا، وہ کہ جس نے پیدا کیا، اور پیدا بھی کیسا کیا کہ بالکل پرفیکٹ پیدا کیا۔ اس کی اس کائنات میں، اس کی اس تخلیق میں 1 ملی گرام کی اونچ نیچ، 1 ملی میٹر کی اونچ نیچ، کمی بیشی ہے نا، کسی اینگل میں 1 پوائنٹ کی کمی بیشی اس پوری تخلیق کی خوبیوں کو، اس تخلیق کی جو کچھ خوبیاں ہیں ان کو ختم کر دے۔ آج کے اس ترقی کے دور میں، ڈیجیٹل دنیا کی دور میں، جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹر پہ چلنے والی اس دنیا میں جب ایک پروگرامر، ایک سافٹ ویئر انجینئر کسی ایپلیکیشن میں کوڈنگ کرتا ہے تو 1 ہندسے کا فرق، 1 ہندسے کا فرق، 1 ڈیجٹ کا فرق، 1 پوائنٹ اور اسپیس کا فرق اس کی بنائی ہوئی ایپلیکیشن کو روک سکتا ہے۔ اتنی بڑی پروگرامنگ میں کہ جس میں سینکڑوں کوڈنگیں لگتی ہیں ایک سے ایک کنیکٹ ہو کر، ان ساری کوڈنگوں میں کی 1 کوڈنگ کے پاسورڈ کے اندر 1 ڈیجٹ کا فرق پورے سافٹ ویئر کو کرپٹ کر سکتا ہے۔ سوچئے اتنی بڑی کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور کیسے پیدا فرمایا کہ سوا، بالکل تسویہ کیا، جس چیز کا قد جتنا ہونا چاہیے، جس چیز کا موٹاپا جتنا ہونا چاہیے، جس چیز کی اونچائی جتنی ہونا چاہیے، جس چیز کی دوری جتنی ہونا چاہیے، تو یہ تسویہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ہر جانور، ہر درندہ، ہر پرندہ، ہر چرندہ، ایک چھوٹا سا کیڑا مکوڑا، ایک شہد کی مکھی اور اس کا چھتا، ایک انسان اور اس کے جسم کی تخلیق، ہمارے انسان کے جسم کے اندر موجود اعضاء کا، آرگنز کا ایک ساتھ کام کرنا، ذرا سی ہمارے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ریڈنگز رکھی، بلڈ پریشر کا، ڈائبٹیز کا، ہے نا، فلانی چیز کا، فلانے ایسڈ کا، ہے نا، چند ملی گرام بڑھ جانا اور گھٹ جانا انسان کی پوری صحت کو متاثر کر دینا، پوری اس کی کارکردگی کو متاثر کر دینا۔ تو کیا پرفیکشن کی تخلیق ہے کہ انسان سے لے کر جانوروں تک، خشکی سے لے کے تری تک، سمندر سے اٹھنے والے بخار، سمندر سے اٹھنے والی بھاپ اور بادلوں کی ٹیوننگ تک، ہواؤں کے دوش پر چلنے پر، وادیوں اور پہاڑوں کی بلندی اور گہرائی تک، آسمان کی بلندی تک، سورج کی دمک سے
روشنی کے چلنے کے قانون تک، بجلی کی رفتار تک ایک منسجم اور منظم نظام ہے، ایک اکائی سے چل رہا ہے۔ جس طریقے سے آپ ایک ایپلیکیشن، ایک فارمیٹ پر بنی ایپلیکیشن اور دوسری آدھی ایپلیکیشن کسی اور فارمیٹ پہ بنا کر چلائے تو نہیں چلے گی، اسی طریقے سے یہ پوری کائنات کا نظام ایک خلاقیت، اور وہ بھی کیسی کہ ایک تسویہ کے نظام پر بنی ہوئی ہے۔ اگر اس کائنات کے مختلف اجزاء، مختلف سیاروں کا باہمی ایک ساتھ کام کرنے کو اگر کوئی دیکھے اور اس پر ذرا غور و تدبر کرے تو چلا چلا کر توحید کا اقرار کرے۔ سورج کی روشنی کی رفتار کو زمین کے اجزاء سے بنے آلات سے ہم نے ناپا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ روشنی کے چلنے اور اس کی رفتار کی جو قانون، جو پرنسپل زمین پر ہے وہی سورج تک ہے، یعنی زمین سے آسمان تک بنانے والی ذات ایک ہی خالق ہے اس کا۔ ورنہ ہندوستان کا پیسہ لے کر انگلستان چلے جائیے، نہیں چلے گا، ہے نا؟ ہندوستان کی کمپنی کی سم لے کر کسی دوسرے ملک میں چلے جائے گی، نہیں چلے گی۔ کیوں؟ کیونکہ سگنل کا فرق ہے۔ تو اگر زمین سے بیٹھ کر زمین پر بنے کمپیوٹر، زمین پر بنے سیٹلائٹ، زمین کی اجزاء سے بنے کیمرے فضا کی تصویریں لینے میں اگر کامیاب ہو رہے ہیں، وہاں سے بھیجے ڈیوائس اگر یہاں سگنل بھیجنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے وہاں تک کا خالق، یہاں سے وہاں تک کی تخلیق کا نظام ایک اکائی ہے، اور اس کی توحید کی سب سے بڑی علامت ہے۔ تو خلق فسوا، وہ خدا کے جس نے پیدا کیا، اور پیدا بھی کیسے کیا کہ تسویہ کے نظام سے کیا، پرفیکشن کے ساتھ کیا۔ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى، تو ایک تو اس نے صفت خلاقیت بیان کی، وہ صفت خلاقیت بھی کیسی کہ تسویہ کے ساتھ خلاقیت کو صفت بیان کی۔ دوسری صفت بیان کی کہ قدر، جس نے ہر چیز کا ایک مقدر بنایا، قدر یقدر و تقدیرا، یعنی اندازہ لگانا، آنکنا۔ ہر چیز کی اللہ نے ایک آنکھا تقدیر بنائی۔ سورج کا ایک نظام بنایا، وہ ایک اپنی ترتیب سے چل رہا ہے۔ چاند کے گھومنے کا ایک نظام بنایا، وہ اپنے ایک ترتیب سے چل رہا ہے۔ زمین کے گھومنے کا، انسان کے مقدرات کا، نصیب کا۔ تو قدر، ہر چیز کو آنکھ کر اندازے سے بنایا، یہ اس کے پرفیکشن کی تشریح ہے۔ انسان جو کچھ ترقی کر رہا ہے، صرف کیسے کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے اس کائنات میں جو اس کی تقدیر ہے، اس کے قانون کو صرف پہچان کر اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ انسان نے سورج کی، زمین کی رفتار کو ناپا اور اس نے اندازہ لگا لیا، کیلنڈر بنا لیا، اس نے یہ پتہ لگا لیا کہ فلاں اتنے سال بعد فلاں دن اتنے بج کے اتنے منٹ پر سورج گرہن ہوگا۔ اللہ کی تقدیر کی ریڈنگ کر کے اس نے اندازہ لگا لیا، تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، غلط بھی ہو جاتا ہے، لیکن اندازہ لگا لیا کہ رات میں اتنے ٹیمپریچر ڈگری رہے گا، کل بارش ہونے کا امکان ہے، کل دمکتی دھوپ رہے گی یا اور سایہ رہے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو قدرہ، سب چیزیں ناپ کر بنائی، فہدا، اور رہبری کری۔ یہ جو لفظ ہدایت ہے، ہدا یہدی، یہ بڑا عام ہے۔ قرآن کے اندر اس کا استعمال تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطرت ودیعت کی، اور اس فطرت کے ذریعے اپنے دنیاوی
امور کو سمجھنے کی جو سینس دیا اس کو بھی ہدا کہا۔ اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کہا اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ بھئی کچھ تمہارے رب کا تعارف بھی تو کراؤ کہ وہ رب ہے کون؟ خلق کل شیء، میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز پیدا کی۔ اعطیٰ کل شیء خلقہ، ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی۔ یہ جو شکل ہے، یہ انسان کی شکل ایسی ہوتی ہے نا، گھوڑے کی شکل ایسی ہوتی ہے، بکری کی شکل ایسی ہوتی ہے، پہاڑ ایسا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم نے پہچانا، یہ کائے سے پہچانا؟ کہ اللہ نے ہر چیز کو اس کی ایک خلقت عطا کی، صورت، اور پھر جو اندر اس کی کوالٹیز ہوتی۔ اس طریقے سے آج سائنٹسٹ، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں جانور کی قبیل کا ہے، تو اندر سے اس کی خلقت ہے، اس کا جو نظام ہے تخلیقی۔ تو اعطیٰ کل شیء خلقہ، ہر ایک کو اس کی خلقت کی ڈھانچہ دیا، شکل دی۔ ثم ہدی، پھر اس کو اپنی خلقت میں جو ودیعت ہے، صلاحیتیں، اس کی خلقت میں جو صلاحیتیں ودیعت ہیں اس کے طرف رہبری کری۔ اللہ نے شیر کو یہ رہبری کری کہ وہ دوسرے جانوروں کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھر سکتا ہے۔ چرندے کو، بکری کو، گائے کو، ہرن کو یہ رہبری کی کہ وہ گھاس کو، پتیوں کو کھا کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے۔ شیرخوار بچے کو اللہ ہی نے ودیعت، یہ فطرت میں اس کے ودیعت کر کے اس کو رہبری کی کہ وہ دودھ سے اپنی غذا لے سکتا ہے۔ تو اعطیٰ کل شیء خلقہ، ہر چیز کو اس نے خلقت دی، ثم ہدی، اور پھر رہبری بھی کی۔ اور اسی رہبری کی ایک آخری رہبری یہ ہے کہ اس نے نبیوں کو بھیج کر، ان پر وحی بھیج کر، آسمان سے کتابیں اتار کر زندگی کی جو اصل حقیقت ہے اس میں زندگی گزارنے کی رہبری کی، اور پھر جو زندگی کا حقیقت ہے، آخرت کی زندگی، اس کو صحیح گزارنے کی رہبری کی۔ تو اعطیٰ کل شیء، وہ ہے قدر فہدی، والذی اخرج المرعی، اور وہ کہ جس نے چراگاہ نکالی، جس نے زمین سے سبزہ اگایا۔ مرعا کہتے ہیں زمین سے اگنے والی تمام سبزی کو، چاہے وہ گھاس ہو، سبزیاں ہو، ترکاری ہو، اناج ہو، سب کو کھانا ہے۔ اور ویسے جو اس کا عام مفہوم ہے وہ چارے کے مطلب، جو گھاس اگتا ہے، چارہ اگتا ہے۔ وہ ظاہر سی بات ہے جو عرب لوگ تھے جو ریگستان میں خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے، اور مویشی پالن، جانوروں کو پالنا، اونٹ اور بھیڑ ان کی سب سے بڑی دولت ہوتی تھی، اور چراگاہ سب سے بڑی ان کے نزدیک نعمت ہوتی تھی۔ اسی کی بنیاد پر قبیلے بستے تھے، اسی کی بنیاد پر ہجرت کرتے تھے، اسی کی بنیاد پر زمین کے لیے جنگیں ہوتی تھی، قتل و غارت ہوتا تھا۔ تو اخرج المرعی، کسی زمین کو اگر اللہ سرسب نہ بنائے تو کوئی ترکیب نہیں ہے کہ انسان اس سے سبزہ اگائے۔ زمین سے جو آپ خود اگتا ہے سبزہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگاتا ہے۔ بارش ہوتی ہے، سارے جنگل ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، گھاس اگ جاتا ہے، چہل پہل مچ جاتی ہے، یہ زندگی کی علامت۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر دیکھیں اللہ کیا قدرت بتا رہا ہے اپنی، کہ فَجَعَلَهُ، پھر کر دیتا ہے اللہ اس کو غُثَاءً أَحْوَىٰ، ہے نا، سوکھا ہوا کالے رنگ کا بھوسا بنا دیتا ہے نا، کہ ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ اللہ پانی ہے نا، پانی کے وقت بارش کے زور میں سبزہ اگاتا ہے، وہ لہلہا جاتا ہے، زندگی کی علامت۔ پھر ایک عرصہ گزرتا ہے، فصل گزرتی ہے اور وہ سوکھ جاتا ہے، اناج اگتا ہے، بھوسا بن جاتا ہے، سبزہ اگتا ہے، سوکھ کر کالا ہو جاتا ہے نا، کہ
غثان احوا، احوا کہتے ہیں کالونج کو۔ علماء نے کہا کہ جب گھاس کو توڑ کر سوکھ جاتا ہے جب چارہ تو وہ کالونج مائل ہو جاتا ہے، سیاہی آ جاتی، تو غثان احوا۔ تو عرب جو اونٹ چرانے والے تھے ان کو ان کی سب سے قریبی مثال دکھائی کہ دیکھو انسان کی اس دنیا کی مثال کیسے ہے کہ جیسے ہر فصل پہ تم دیکھتے ہو کہ گھاس سوکھتا ہے، پھر گرمی پڑتی ہے تو سوکھ کر وہ بھوسا بن کر کالا ہو جاتا ہے، بس یہی انسان کی زندگی کی مثال ہے۔ پیدا ہوتا ہے، پنپتا ہے، پھولتا ہے، جوان ہوتا ہے نا، اپنا رول ادا کرتا ہے دنیا کے لیے، دنیا میں اپنی حصے داری دکھاتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، پھر وہ بھوسے کی طرح فنا ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کے جس کا مزاج فنا ہے، اس دنیا میں انسان کو اپنی زندگی کی حقیقت سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر آگے وحی کا تذکرہ ہے اور دیگر مضامین اس سورت کے انشاءاللہ چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔